محبت، یہ جو بات کر رہا ہوں پچھلے خطبے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیجئے. محبت میں ایمانداری سے بتائیے، کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو، تانو تشنی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مقصود نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا ہے. محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ کی محبت میں کوئی بندہ مغرب کی نماز میں 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لے، ایمانداری سے بتائیے، جائیں پوری دنیا کے علماء سے جس بھی مسلک سے ہوں تعلق رکھتے ہوئے پوچھئے مسئلہ، مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، کیا قبول ہو جائیں گی؟ کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ اچھا، اس 4 میں سے 3 رکعتیں تو نبی کریم سے ثابت ہیں، کیا وہ 3 قبول ہو جائیں گی؟ چوتھی اللہ قبول نہ کرے، پہلی 3 قبول کر لے، کیا یہ ممکن ہے؟ پوچھئے کسی بھی مسلک کے امام سے. 3 رکعتیں 4 میں سے قبول ہو جائیں گی؟ نہیں. کیوں؟ پتہ کیوں؟ کہ اس چاہے محبت میں کیا جانے والا فعل ہے، اس فعل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں تھی. اس نے صرف ایک بڑھائی. اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ والی رد ہو جائے، باقی پچھلی 3 قبول ہو جائیں، لیکن اجماع امت ہے 4 کی 4 رکعتیں باطل ہو گئی. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا، دین میں اضافہ اور بدعت کو ایجاد کیا. یہی رسول اللہ کی حدیث ہے، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا فعل ایجاد کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے. صرف وہ مردود ہو تو چلو ہم آپ کے ساتھ اتنی بحث نہ کریں، ہم آپ کے پیچھے نہ لگے، لیکن ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کی جستجو کرتے جائیں، شاید کہ کسی دل میں یہ باتیں اتر جائیں. اگر صرف اوپر والا رد ہوتا تو بات سمجھی جاتی، ٹھیک ہے یار اوپر والی باتیں رد ہو رہی ہیں. نہیں، اللہ کی قسم بدعت اتنا کبھی اور شنی فعل ہے، اس نے ایک اضافی پڑھی، پچھلی 3 بھی رد ہو گئیں، پچھلی 3 بھی باطل ہو گئیں. آپ دین کے اندر 2 کی بجائے 3 عیدیں منائیں گے، 3 عیدیں منائیں گے، پھر ہمیں یہ کہنے دیجئے اگر بدعت کے تحت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کی خبر نہیں دی، تو صرف یہ عید ضائع نہیں ہوئی بلکہ سابقہ جو 2 عیدیں آپ مناتے ہیں وہ بھی رد ہو گئی، وہ بھی رد ہو گئی. جائیے جس مرضی عالم سے فتویٰ لے لیجئے. ایک حدیث آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، امام مالک کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو ایک نئے اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، احرام پہنا ہوا، مسجد النبوی میں داخل ہو رہا ہے، اور امام مالک کو کہتا ہے میں مسجد النبوی سے عمرے کی نیت کروں گا، آپ کا اس بارے میں کیا فتویٰ اور رائے ہے؟ حضرت امام مالک نے کہا اس فتنے سے محفوظ ہو جا، اس فتنے سے دور ہو جا. آپ اس کو فتنہ کہتے ہیں، میں اس کو فتنہ کہتا ہوں. اور آیت بھی دلیل کے طور پہ پیش کی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائیں، فتنے میں پڑ جائیں گے. اس بندے نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ مسجد النبوی ہے، یہاں پہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، یہ مسجد النبوی ہے، یہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، قبر رسول اور منبر رسول کے مابین جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ مسجد ایسے ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، یہ مدینہ ہے جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. فضائل بیان کری جا رہا ہے. اور بیر علی جہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کی تھی، اس کی تو اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں ایک عمدہ کام کرتا ہوں، ایک اچھی فضیلت والی جگہ پہ آتا ہوں اور وہاں سے نیت کرتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم فتنے سے بچ جاؤ. آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟
امام مالک مسکرائے اور پھر پرجوش آواز میں کہا، فتنہ اس لیے کہتا ہوں اے بے وقوف آدمی کہ جتنے تو نے فضائل بیان کیے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا؟ سارے فضائل تجھے رسول اللہ ہی نے بتلائے ہیں کہ اس مسجد میں نماز 1000 کا ثواب ہے، یہاں پہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر ہے، یہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے فضائل کس نے بتائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بتانا بھول گئے، اس کی وحی تیرے اوپر آ گئی۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عید کی اطلاع دینا بھول گئے، 600 برس بعد اس کی وحی تیرے اوپر آ گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلتیں معلوم نہ ہوئیں جو امتیوں کو معلوم ہو گئی۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ محبت رسول کا دعویٰ محبت رسول کا، کیا یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول تو یہ ہے، لو امرتنی، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہہ رہا ہے محبت یہ ہے، آپ زبان سے حدیث نکال دیجئے، دیکھیے باپ کی گردن تن سے جدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو حدیث بتاتے چلے جائیں اور عجیب و غریب دکھ کی باتیں ہیں۔ آپ بڑے عالم ہیں کہ ہمارا امام بڑا ہے، آپ بڑے عالم ہیں امام ابو حنیفہ کو زیادہ پتا تھا، آپ بڑے عالم ہیں فلانے امام کو زیادہ۔ ہم نے کبھی زندگی میں کہا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہیں؟ کون کہتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں یہ بھی غور کرو، آپ نے امام کی بھی اپنی مرضی کی باتوں کو مانا اور اپنی مرضی کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی عید میلاد النبی کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جو دلیل جہاں سے اخذ کریں۔ جی امام کم علم تھے، مجھے ایمانداری سے بتلائیے، اللہ کی قسم کیا نبی کریم کا کوئی امتی جتنا مرضی بڑا امام محدث ہو، حتیٰ کہ صحابی رسول ہو، حتیٰ کہ امام اعظم قائد اعظم حضرت ابو بکر ہوں، جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، کیا ان کا علم نبی کریم جتنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے کیا دنیا کے اندر کوئی امتی ایسا ہے جس کا علم پورے کا پورا نبی کریم کے برابر ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ بڑی عام فہم کر کے بات سمجھانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں دنیا کے بڑے عالم کے پاس سارا ہی حدیث کا علم ہو اور سارا ہی دین کا علم ہو۔ بہت عام فہم بات یہ ہے کہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو سکتا ہے ایک بچے اور طالب علم کو کسی حدیث کا کوئی مسئلہ معلوم ہو اور اس کو معلوم نہ ہو۔ یا تو کہہ دیجئے امتیوں کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تھا، یا اس بات کے اوپر آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حرف آخر ہے، ان تک بات امام کی جائے گی مانی جائے گی، صحابی کی جائے گی مانی جائے گی، تابعی کی جائے گی مانی جائے گی۔ ہمارے لیے حجت اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، لیکن بتائیے ایمانداری سے، عبداللہ ابن مسعود چھوٹے عالم ہیں، آپ بڑے عالم ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے عالم ہیں، لیکن کیا ضروری ہے ان کو ہر مسئلے کا پتہ ہو، حدیث کا ہر علم ان کے پاس ہو؟ کبھی وہ باہر بھی گئے ہیں، کبھی آئے ہیں، ضروری نہیں نبی کریم کی ہر حدیث سے آگاہ ہوں۔ علم کتنا زیادہ پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ترازو جو پوری کائنات کا زمین و آسمان کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس اکیلے ترازو میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک کمزور پنڈلی ڈال دی جائے، اس کا وزن زمین و آسمان کے وزن سے زیادہ ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ یہ پنڈلی کا وزن ہے؟ نہیں، یہ ان کی علمیت ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ابی ابن کعب ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو آ کے سلام کر رہے ہیں، ابی ابن کعب خاموش ہیں، جواب بھی نہیں دے رہے، کہہ رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے تجھے پتہ ہے ابی یہ کب نازل ہوئی تھی؟ مقصود کیا مجھے پتہ ہے۔
تجھے پتہ ہے یہ واقعہ کب ہوا تھا، کس ٹائم ہوا؟ ابی ابن کعب خاموش ہیں، جمعہ ختم ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم کی باتوں میں منہمک کا جواب نہیں دیا، باہر نکلے، ابی ابن کعب نے پکڑ لیا، کہا عبداللہ تو آج ہمارے ساتھ جمعے میں نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو، میں نے آپ سے گفتگو بھی کی، آپ نے مجھے جواب بھی نہیں دیا، میں نے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھا، آپ کہتے ہو میں جمعے میں نہیں تھا۔ کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جمعے میں آئے اور آ کے خطیب کے خطبے کے دوران آپس میں گفتگو شروع کر دے، وہ ایسے ہی ہے گویا جمعے میں آئے۔